بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ملک کی بدلتی ہوئے لمحہ با لمحہ صورتحال سے کوشش کرتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ناظرین، ایک اچھی خبر، امپورٹڈ حکومت کے لیے مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑی خبر آ گئی، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، عید کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بعد ایک بڑی اہم ترین شخصیت عمران خان کے ساتھ ملاقات میں اہم راز کھل گئے۔ آئندہ مستقبل کہا جا رہا ہے عمران خان کا روشن ہونے کا امکان ہوتا جا رہا ہے۔ جنہوں نے عمران خان کے جال خلاف بچھایا تھا وہ اس جال میں دستے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہم ملاقاتیں، شہباز شریف حکومت کے خلاف ترب کا پتہ ہاتھ لگ گیا۔ کسان بھی، پورے پاکستان کے کسان بھی کھل کے عمران خان کی تحریک میں شانہ بشانہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے پورے ملک میں کسان خوشحال تھے، ان کے جاتے ہی موجودہ حکومت نے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جس پر کسانوں کے ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے اپنے اوپر ہونے والے مظالم اور عمران خان سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے، سر آپ کے خلاف جو انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم کال کے منتظر ہیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد کا سمندر ہوگا۔ ناظرین، ایک اہم ترین خبر آ رہی ہے کہ عید کے بعد الیکشن جلد ہو سکتے ہیں۔ بعض حلقے کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، اگر عمران خان کو بھیجا گیا ہے تو واپس لانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ لیکن جب اس اہم ترین شخصیت سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا ابھی تو عمران خان صاحب کو امریکہ کی سازش کی وجہ سے پاکستان میں موروں نے ان کو بھیجا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد بھی انہوں نے عدلیہ پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے پاک فوج پر حملہ نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میری ذات ضروری نہیں ہے، پاک فوج ضروری ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ اگر ایسے میں بیرونی سازشوں کے بعض اعلیٰ کار بقاوے میں آ کر دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت لاتے ہیں تو عمران خان نے تو کبھی اداروں کے خلاف بغاوت کے لیے علم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے تو پاکستان کی عوام کو ایک ہی مشورہ دیا ہے کہ اگر پاک فوج سلامت ہے، پاک فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جس ملک کے ادارے مضبوط ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ ملک میں سازشیں وقتی طور پہ کامیاب جو ہوتے ہیں لیکن ناکامی انہی کا مقدر رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک ٹی وی پروگرام میں ہمارے دوست کاشف عباسی کی پروگرام میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اہم ترین انکشاف کیا ہے، جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں بچال آ گیا ہے۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے، میرے پاس ایسی خبر ہے جس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، شیخ رشید کے مطابق ایسی انفارمیشن انہیں اہم ترین ذرائع سے ملی ہے کہ بہت جلد الیکشن ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا 15 سے 20 دن میں الیکشن کا راستہ کی طرف گامزن ہو جائے گا، سفر شروع ہو جائے گا اور اس کی منزل پاکستان میں نئے الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 15-20 دن میں آثر ہے، جتنی کابینہ مرضی بنا لے موجودہ حکومت۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت بانمتی کا کنبہ ہے، ایک ناراض ہوتا ہے تو 10 مانتے ہیں، 10 مانتے ہیں تو 20 ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، ان کو لانے والے اب پچھتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملک کی سلامتی اور خود مختاری تو دور کی بات، حکومت نہیں چل رہی اور آپس کے لڑائی جھگڑے، ابھی اقتدار مکمل کابینہ بنی نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ پڑے ہیں۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جلد الیکشن ہی اس ملک کی کامیابی کا حل ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نہیں تو یہ بھی نہیں، کچھ لوگ راستے میں رکاوٹ ہیں،
جنہیں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن وہ لوگ اب آہستہ آہستہ راہ راست پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کو غیر ملکی طاقتوں پر اور سازشوں پر لانا ایک غلطی تھا، اور اب وہ اس کا ازالہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ عمران خان جس دن اسلام آباد کی کال دیں گے، قوم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ لاکھوں لوگ جس طرح اسلام آباد آئیں گے ان کو بھیجنا ناممکن ہو جائے گا، اور اس دن حکومت کی گرتی ہوئی دیوار ایک ملبے کا ڈھیر ہو جائے گی۔ شیخ رشید کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا آج بھی دوستوں سے کہا ہے کہ عمران خان کو کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے عمران خان کی کال دینے سے پہلے الیکشن کا اعلان کرا دے، اگر عوام کا سمندر آ گیا تو بڑے بڑے تخت گرائے جائیں گے، پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ شیخ رشید ایک زیرک سیاستدان ہے، انہوں نے سکول لائف سے پولیٹیشن کی ہے، اور ان کی پریڈکشن اہم ترین حلقوں میں بھی وہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ آج کا ان کے اس دعوے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے سر جوڑ لیا ہے کہ ہماری حکومت جانے والی ہے۔ شیخ رشید اتنا بڑا دعویٰ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ انہوں نے شیخ رشید کے پیچھے انٹیلیجنس ادارے چھوڑ دیے ہیں کہ پتہ کرے شیخ رشید کس کے ساتھ معاملہ طے کر رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ امپورٹڈ حکومت بھاگ جائے گی، یہ شیخ رشید کا کہنا ہے۔ ان کا ٹھہرنا کنفرم ہو چکا ہے۔ آدھی سے زیادہ کابینہ ضمانت پر ہے، اربوں روپے کے مقدمات ہیں۔ یہ حکومت کے روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے، اکانومی کو سنبھالنے کے لیے، ملک کی بد امنی ختم کرنے کے لیے سارا فوکس اپنے مقدمات کے ہاتھ میں اور عمران خان کی حکومت کے خلاف مقدمات کرانے پہ درج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں کہ یہ لٹیرے تو پھر لوٹ مار کا بدار کرم کر رہے ہیں۔ انہوں نے شیخ رشید نے کہا کہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں رہے تو ان کا جانا بھی ٹھہر گیا ہے۔ ایک تجربہ کیا گیا تھا جو ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا لندن سے بیٹھ کر درجنوں مرتبہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو گالی دینے والے، عدلیہ پر حملہ کرنے والے، فوج پر حملہ کرنے والے اور سنگین الزامات لگانے والے آ سکتے ہیں، تو عمران خان نے تو داروں کے خلاف زبان ہی نہیں کھولی۔ انہوں نے تو امریکن سازش اور اس مراسلے کا ذکر کیا جس میں عدم اعتماد کا ذکر تھا کہ عدم اعتماد کامیاب کرو گے تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ اس موقع پر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کی کال سے پہلے معاملہ حل کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے اور وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ عمران خان کال دی تو پھر کسی بھی لیے بھی امن قائم کرنا نہیں رہے گا اور دمادم مست قلندر ہوگا، اور اس میں کئی لوگ بڑے بڑے محلات بہہ جائیں گے۔ شیخ رشید کے اس دعوے کے بعد اہم سیاسی حلقوں نے اسے بہت سنجیدہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کی پچھلے دو ہفتوں میں اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کسی بڑے انڈیگیشن پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ناظرین، آج لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان آئے تھے۔ انہوں نے مختلف وزیر اعلیٰ، گورنر اور دیگر سیاسی لوگوں سے معاملات کی اور یہ نبض لی، پلس لی کہ اگر وہ کال دیتے ہیں تو کتنے لوگ آ جائیں گے۔ اس موقع پر اچانک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے ان کی زمان پارک میں ملاقات ہوئی۔ ثاقب نثار کو انہوں نے، عمران خان نے اپنے دور میں اہم ترین عہدوں کی آفر کی تھی، پر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میرا وقت آرام کرنے کا ہے، میں کسی بھی بڑا عہدہ نہیں لوں گا، اور پاکستان میں نے جتنی خدمت کی تھی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، نواز شریف کو انہوں نے نااہل کیا تھا، تو اب اس کے بعد مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کے زمان پارک میں ثاقب نثار صاحب نے اس ملاقات کے سلسلے میں ملکی حالات اور نئی حکومت اور عدلیہ کے کردار سمیت آئینی نکات پر بات چیت کی۔ اس موقع پر ملاقات کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور ان سے موجودہ آئینی صورتحال پر مشاورت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا ان سے ملنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، اس میں انٹرفیرنس نہ کی جائے۔
پاکستان اور اس کی عدلیہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر رہی ہیں. اگر کوئی بھی جماعت عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے گی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی. ثاقب نثار صاحب نے سابق وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے پاکستان کو چلانے میں صرف اور صرف آئینی طریقہ ہی حل ہے اس کا. آپ نے جو جہد و جہد کرنی آئینی اور قانونی طریقے سے کرنی ہے. سازش کا مقابلہ بھی کرنا اور عدلیہ کا احترام اور عدلیہ سے ہی ریلیف ملنا ہے. چاہے پارلیمنٹ جتنی مرضی قانون سازی کر لے، اس کی تشریح عدلیہ نے ہی کرنی ہے، جس پر عمران خان نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی جماعت کی طرف سے اداروں کی طرف کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا. اس موقع پر ثاقب نثار نے کہا کہ عمران خان سے پنجاب کی آئینی اور دیگر صورتحال پر کسی قسم کی بات چیت نہیں کی. میں نے ان کو وہ مشورہ دیا جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اور اداروں کا احترام کہتا ہے. انہوں نے کہا عمران خان اور دیگر اہم لوگ کچھ کبھی کبھار مجھ سے مشاورت کرتے ہیں تو میں ایک محب وطن پاکستانی ہوتے اور سابق چیف جسٹس ہونے کے ناطے ان کو آئین اور قانون کا ہی صرف مشورہ دیتا ہوں. اگر میرے پاس کسی دوسری جماعت کے لوگ بھی آئیں گے تو میں ان کو صرف آئین اور قانونی راستہ ہی بتا سکتا ہوں جو میرے فرائض میں شامل ہے. میں نے پاکستان میں جتنی خدمت کی آج تک لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں. دوسری جانب ایک اہم ترین ناظرین کام ہوا. وزیر اعظم عمران خان آج لاہور میں آئے تو انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی اور فیصلہ کیا کہ اس کال کو کب دیا جائے اور موجودہ حکومت سے چھٹکارا کب حاصل کیا جائے، جس پر ان کے ملنے والوں نے زیادہ کہا کہ سر اگر آپ نے دیر کی تو موجودہ حکومت اپوزیشن یعنی کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سخت انتقامی کارروائیاں کریں گی اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا. ایسے میں عوام آپ کی کال کے منتظر ہیں، اسے جلد کیا جائے. جس پر عمران خان نے کہا میں کم سے کم 20 لاکھ بندہ اسلام آباد لاؤں گا تو اس دن میں دیکھوں گا بیرونی سازشوں کے ذریعے آنے والے کس طرح میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور میں ان کی حکومت کے خاتمے تک جد و جہد جاری رکھوں گا. ناظرین، دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی سے آج کسان نمائندوں نے بھی ملاقات کی. اس موقع پر پاکستان سے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے کسانوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کسانوں کے لیے کی گئی اقدامات کو سراہا اور ان کو کہا آپ کے جانے کے بعد کسان اس ملک میں بے یار و مددگار ہو چکے ہیں. اس موقع پر انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے آپ کے دور میں کسانوں کو خصوصاً سہولتیں دی گئی، بہترین فصلیں پیدا ہوئی. کسان اور عام آدمی کی خوشحالی کے لیے آپ کے اقدامات کے کسانوں کو ثمرات ملے، لیکن آپ کے جاتے ہی اس حکومت نے کسان دشمن پالیسیاں نافذ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے لیے ابتدائی ہفتے میں ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے، ڈیزل ذخیرہ کر لیا گیا ہے. پاکستان کی صورتحال امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی. ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب مئی کے مہینے میں فائنل کال دیں گے. دوسری طرف سابق وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم محترم شہباز شریف اپنے اتحادی جماعتوں کے ہمراہ کل 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہاں ملک کی اکانوی صورتحال کی بدحالی پر وہ سعودی شہزادے شاہ محمد بن سلمان سے مدد کی اپیل کریں گے. تاہم اس موقع پر اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وزیر اعظم اور اتحادی جماعتیں جہاں جائیں گی وہاں کے سفارت خانے کو الرٹ کر دیا جائے کہ ادھر کوئی نعرے بازی نہ ہو سکے. دوسری طرف آج مریم نواز نے مختلف حلقوں میں اور حمزہ شہباز نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہے کہ عمران خان نے جو ظلم زیادتی کی تھی ہم اس کا بدلہ لیں گے اور عمران خان کی جماعت کے سارے لوگ گرفتار ہوں گے. حکومت انتقام کی طرف چل پڑی ہے جبکہ اس وقت ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے. ایک طرف دہشت گردی نے کراچی میں سر اٹھا لیا ہے. ایسے موقع پہ اہم حلقوں نے سر جوڑ لیا ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ایک کنسنسس کے ساتھ نیا صاف شفاف الیکشن ہوگا. ناظرین، کیا موجودہ شہباز شریف 14 جماعتوں کے اتحادیوں کو مطمئن کر پائیں گے؟ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کے اعتراضات حکومت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر بندہ صدر وزیر اعظم پرکشش عہدوں کا خواہش مند ہے، جس پر شہباز شریف
کوشش کر رہے ہیں کہ اتحادیوں کو لے کے چلے. دوسری طرف حمزہ شہباز کے لیے گورنر پنجاب درد سر بنے ہوئے ہیں، اور حمزہ شہباز کے قریبی حلقے کہنے ہیں کہ آئندہ 2-3 روز میں وہ آئینی طور پر گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اوتھ لے کر پنجاب کی عوام کی خدمت شروع کر دیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت سنبھل پاتی ہے یا سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان حکومت کے خلاف کال دے کر اس کو گھر بھیجتے ہیں، جبکہ سابق موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ آئینی طور پر نئے آرمی چیف نومبر کی تعیناتی کریں گے. جبکہ مریم نواز نے کہا کہ ان کے والد نے بیرون ملک بیٹھے عمران خان کی حکومت کو الٹا دیا ہے بیرونی سازش کا، تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا. ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.